عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ بے روزگاری کے ستائے ہوئے یہ نوجوان ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ وہاں آگے جن مشکلات کا انہیں سامنا ہوگا وہ تو درکنار، یہاں پر شروع میں ہی ان کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف علاقوں سے آئے یہ غریب لوگ، متوسط طبقے کے لوگ جب یہاں پر مختلف کمپنیوں کی بائیو میٹرک کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور ادارے میں ان کو نہ صرف خواری کا سامنا ہے بلکہ ذلت کا بھی سامنا ہے، پیسے ڈبل دینے پڑ رہے ہیں اور مختلف مسائل کا انہیں سامنا ہے۔ یہااں پر سینکڑوں کے قریب لوگ موجود ہیں جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں، اور آئیے جانتے ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے جن سے گزر کر انہیں یہاں فنگر پرنٹ لگانا ہے اور پھر باہر کے لیے ان کا سفر ہوگا۔ پورے پاکستان میں یہ 5 سینٹر ہیں، تو ہزاروں کی تعداد سے لوگ یہاں پر انتظار رات کو آئے ہیں۔ صبح میں بھی تقریباً صبح 5 بجے آیا ہوں، مجھے نمبر ملا ہے 479، ابھی تک یہ تقریباً 200 نمبر چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ شام کو 5 بجے نمبر آئے گا۔ مجھے واپس جانا ہے، آپ یہ بالا کوٹ سے آگے تقریباً 7 گھنٹے کی مسافت ہے۔ کوئی سینٹر نہیں ہے کہ مجھے یہاں آنا پڑا یا پشاور جانا پڑے گا، تو مجھے جانے میں تقریباً 7 گھنٹے لگے۔ اب میں رات کہاں گزاروں گا؟ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واش روم ہے۔ تو یہ جانوروں کی طرح ہم سب کھڑے ہیں آ کے یہاں پر، وہ ٹوکن لے کے صبح سے ابھی تک کھڑے ہیں۔ اب پتہ نہیں کب نمبر آتا ہے، یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کب نمبر آئے گا کب نہیں آئے گا، کچھ ٹائم پر آ جائیں۔ تو یہی ہے، دیکھو لوگوں کو تکلیف، بیٹھنے کی جگہ نہیں، کوئی موٹر سائیکلوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فٹ پیریوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، حکومت سے اپیل ہے کہ اس چیز کو دیکھیں۔ ایک تو یہاں سے جا رہے ہیں ہم باہر، تو یہاں نوکری نہیں ملی جب ہی ہم باہر جا رہے ہیں۔ اگر یہاں نوکری ملتی، یہاں روزگار ملتا تو ہم کبھی نہ جاتے، لیکن جانے کے بعد، جانے کے لیے جو تکلیفیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، جو جانے کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ کہیں بھی چلے جائیں آپ، میڈیکل سینٹر میں چلے رہیں، آپ یہاں آ جائیں یا کسی ایجنسی میں چلے جائیں، تو ہر جگہ یہی حال ہے۔ حکومت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے لیکن اس چیز کو نہیں دیکھ رہی۔ تو کیوں ہم ٹیکس پے نہیں کرتے سالانہ؟ تو ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ان سے ڈبل دیتے ہیں ٹیکس، لیکن کسی چیز کی کوئی سہولت ہمیں نہیں دی جا رہی۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو ابھی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے، واش روم نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بیچارے کھڑے ہیں صبح سے آ کے، کوئی رات کو 2:30 بجے آیا، کوئی 3 بجے آیا، رات کے آ کے کھڑے ہیں کہ صبح ٹوکن ملے گا۔ یہ 500 ٹوکن دیتے ہیں دن میں، 500 کو کلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا ترتیب بنائیں کہ جس وجہ سے لوگ آئیں اور کرا کے ایک دن میں واپس گھر چلے جائیں، ایک دن میں نہیں 24 گھنٹے میں چلے جائیں۔ یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو 48 گھنٹے سے کھڑے ہیں۔ تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ تو حکومت کو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے کوئی اس بارے میں سوچ نہیں کی، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب سوچنا چاہیے ان کو کہ یہی ویڈیو پورے ورلڈ میں جائے گی، تو وہاں دیکھیں گے لوگ، تو وہ عجیب نظروں سے باہر کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس نظام میں ہیں۔ تو یہاں تو ایسے ہی کھڑے ہیں آپ کے سامنے کہ بھیڑ بکریاں، کوئی کرسی دیکھی آپ نے، کوئی واش روم دیکھا یا پینے کا پانی دیکھا، یہ سب سے پوچھ لیں یہاں پر۔ اگر میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو یہ لوگ حاضر ہیں یہاں پر، یہ خود بتا سکتے ہیں۔ منصرہ بڑگرام سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں جب کہ صبح کوئی 5 بجے یہاں پہنچا ہوں، ابھی دن کے تقریباً 1:30 ہو چکے ہیں، ہماری باری نہیں آئی اور یہ پتہ بھی نہیں کہ کب آئے گی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑے بہت پیسے دے کر ان کو آگے کر دیا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ 24 گھنٹے سے یا پچھلی رات سے آئے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو مزید تاخیر کا شکار کر رہے ہیں لوگ، یعنی ان کو فارغ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی بڑی انتظامیہ ہے یا حکومت کی کوئی پالیسی ہے یہاں، تو ان سے ہماری اپیل ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے اور تاکہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو بس یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ حکومت وقت کی آپ کی حکومت وقت سے کیا اپیل ہے اور آپ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہاں روزگار کی کوشش آپ نے کی ہے کہ میں یہیں پہ روزگار کما سکوں؟ یہاں تو روزگار کی بہت کوشش کی ہے اور کئی جگہوں پر دھکے کھائے ہیں، بہت کوشش کی ہے، لیکن یہاں زندگی کا یعنی پہیہ نہیں چل سکا۔ تو اسی مجبوری کے تحت کسی سے قرضہ اٹھایا، کسی سے کیا کہا، تو اس وجہ سے باہر جا رہے ہیں۔
आए रोज़ आप कहानियाँ भी सुनते हैं कि एजेंट्स किस तरह से लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको दुश्वारी का सामना है। यहाँ इतनी दुश्वारियों के बाद आप एजेंटों के हाथों में वहाँ खेलेंगे, रोज़गार कमाएंगे, क्या आपको काबिल कबूल हैं ये चीज़ें? बस एक उम्मीद है, उसी उम्मीद को साथ लेकर चल रहे हैं, तो बाकी तो सारा मामला अल्लाह के पास है। उम्मीद क्या है आपके लिए वहाँ? उम्मीद ये है कि शायद पाकिस्तान से वहाँ के हालात बेहतर हों, और जो कुछ हम पाकिस्तान में कमा रहे हैं तो शायद इससे ज़्यादा कुछ वहाँ बचा सकें अपने लिए और अपना फ्यूचर बना सकें वहाँ जाकर। एक बासलाहियत पढ़े लिखे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं और यहाँ इस्लामाबाद में फिंगरप्रिंट लगाने आए हैं, जो कि सऊदी अरेबिया या किसी मुल्क के लिए उन्हें चाहिए। देखते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें कौन से मसाइल दरपेश हैं। बताइएगा कि फिंगरप्रिंट्स में यहाँ पर काफ़ी सारे सुना है पैसे लिए जा रहे हैं और लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं, ये क्या मामला यहाँ पे चल रहा है? ये जी बस वैसे ही इन्होंने टोपी ड्रामा लगाया हुआ है, वो हमको तंग कर रहे हैं और पैसे भी लगा रहे हैं, ऊपर से इज्जत भी नहीं कर रहे, तू करके बुला रहे हैं। सब इन भाइयों से पूछ लें, बिल्कुल यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है किसी की भी, पैसे भी लाखों रुपए लग रहे हैं और इज्जत भी नहीं है। आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं? जी एजेंट ही है, वो उधर से ही है, सऊदी अरेबिया से वो बंदा है हमारा अपना ही, वो बुला रहे हैं। तो ये आए रोज़ एजेंट्स के थ्रू जाना और ये जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ से भी आप मुश्किलात से दो चार होने हैं, यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं मुश्किल ही काट रहे हैं ना, सुबह के आए हुए हैं, 4 बजे के आए हुए हैं, अभी तक भी काट रहे हैं, ऊपर से वो बदमाशी भी करते हैं, ये सब इज्जत नहीं करते ना, इनसे पूछ, सबसे पूछ रहे आप, 100 बंदे अंदर किए हुए हैं। आपका क्या मुतालबा है हुकूमत वक्त से? आप यहाँ के शहरी हैं, टैक्स पेयर भी हैं, और आपका क्या मुतालबा है कि आपको मुश्किलात से निकालने के लिए नौजवान है, हुकूमत वक्त क्या करे? मरियम नवाज से वज़ीर आला इस टाइम, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे काम भी कर रही है, उनसे रिक्वेस्ट है ये क्या नाम इधर आएँ और ये भी थोड़ा सा मामला ठीक कर लें। माशाल्लाह वो बड़े अच्छे काम कर रही है, मैंने हम देख रहे हैं उनके पिंडी में भी, इस्लाम पंजाब पूरे में, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है हमारी भी, सुने तो यहाँ से हमें मुश्किलात से निकालें। आप किस इलाके से आए हैं और यहाँ का पर्टिकुलर बताएंगे कि यहाँ आकर आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? मैं तो जैसे ही हूँ बेसिकल पिंडी से, तो मुझे तो इतना नहीं है, मगर मैंने देख रहा हूँ परदेसी आए हैं, खान लोड से आए हैं, सिलकोट से आए हैं, बेचारे बड़े ख्वार हो रहे हैं। कितनी फीस यहाँ पे की आप? अभी तो करनी है, 1570 कह रहे हैं, तो आगे देखो अभी क्या होता है। फिलहाल तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 20 वाला टोकन 400 में दिया जा रहा है और 1500-1800 फीस जितनी लगा हुआ है, इनका जिधर दाल लग जाए तो निकाल देते हैं। हमारे साथ एक बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद से दूर किसी शहर से आए हैं और यहाँ पर नौकरी के लिए सऊदी अरेबिया ये जाना चाहते हैं, किसी और मुल्क, और फिंगरप्रिंट के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको यहाँ पे इस्लामाबाद में यहाँ आप आए हैं फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, बाहर आप रोज़गार के लिए जा रहे हैं, क्या वजह है कि आप मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं? इधर कारोबार नहीं है, कोई अच्छा सा रोज़गार नहीं है, इधर जो बंदा भी काम करता है उसका घर का निज़ाम नहीं चलता, इसलिए बाहर जा रहे हैं। इसलिए इधर आए हैं कि बाहर जाएंगे, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, इसलिए बस, और कोई मसला नहीं है। आप यहाँ कितनी फ़ीस पे करेंगे और कितनी मुश्किलात का आपको यहाँ पे सामना है, कितने प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं? सुबह के आया हूँ, 5 बजे का निकला हूँ घर से, लाइन में लगा हूँ, अभी 4 बजे का टाइम दिया इन्होंने, अभी फ़ीस का नहीं पता, अंदर जाके पता चलेगा। इधर जो फिंगरप्रिंट वो जिधर से लेते हैं पर्ची वगैरह, उधर से उन्होंने जो 20 रुपये वाली पर्ची है वो उन्होंने 400 की दी फिंगर वो प्रिंट निकाल के, इधर इतना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ये मसला बना हुआ। अभी तो इधर अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना क्या बनता है, अभी तो टोकन मिला है, 4 बजे का टाइम है इधर। तो आप सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, आपने क्या देखा है यहाँ, क्या किन किन मुश्किलात से लोग जो गुजर रहे हैं, 2-4 हैं इस कंपनियों में, इस सारा जो प्रोसेस है? कई बंदे तो आगे बेचारे किराया लगा के वापस चले गए हैं, इसी तरह ही वापस से टोकन ही नहीं मिला, 500 बंदे को टोकन मिल रहा है, वापस चले गए हैं साहब, ये मुश्किलात हैं। ये टोकन है क्या? टोकन नंबर इशू करते हैं, 500 बंदे को देते हैं, जिनका नंबर लग जाता है वो अंदर करवा लेते हैं फिंगर, जो नहीं लगता फिर सुबह फिर इतने लाइन में लगते हैं, फिर जाके फिंगर करवाते हैं। और ये फिंगरप्रिंट आप किस लिए दे रहे हैं? ये फिंगरप्रिंट एजेंट ने बोला है कि आपके फिंगरप्रिंट होंगे तो फिर ई नंबर लगता है वीज़े के लिए, तो इसलिए था। यहाँ पे लोग किन किन ममालिक में जाने के लिए आए हैं यहाँ फिंगरप्रिंट्स के? ये सऊदीया के ही हैं, तो अंदाज़न सारे सऊदीया वाले हैं, या दुबई वाले भी शायद हों, वैसे सऊदीया वाले ही, सऊदीया वाले ही जी।
آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہاں پر جو فنگر پرنٹس کے لیے آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں، خواری علیحدہ ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ ٹوکن لینا بڑا عذاب کی بات ہے، کیونکہ لوگ رات 4 بجے سے یہاں پہ ٹوکن لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے 100 بندے اوپر لے کے گئے ہیں۔ یہ وزیر داخلہ، یہ ہمارے ملک، یہ سب چور ڈاکو کٹھے ہوئے ہیں، ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہمارے عوام کے پیسوں پہ عیاشیاں مار رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس باتوں کا؟ آپ یہاں پہ فنگر پرنٹ دیں گے، پھر آپ کا کس ملک جانا چاہتے ہیں؟ سر ہم تو فنگر پرنٹ لگانے آئے، لیکن ہم سعودیہ ملک جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا، یہ بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے، ان سے جو ملک ہے نا وہ سنبھالے ہی نہیں ہو رہا۔ آپ یہاں روزگار تلاش کرنے کی کوشش کی آپ؟ سر یہاں پہ ملتے ہی نہیں ہے، جدھر جائیں گے کہیں گے نہیں ہے، واپس گھر۔ کیا کریں؟ آئے روز ایجنٹوں کے ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا پہ بھی حادثات بھی ہوتے ہیں، ایجنٹوں کے ہاتھوں ایجنٹ بلیک میل بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ باہر جانا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں، لوگ مجبوری سے باہر نکلتے ہیں، یہاں پہ فراڈ بھی ہے، بہت زیادہ فراڈ ہے، کہیں کہیں لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں اگر روزگار ہوگا نا تو پاکستانی عوام کیوں باہر جائے گی؟ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو سوچنا چاہیے نا۔ آپ یہاں فنگر پرنٹ لگانے کے لیے آئے ہیں، گھر سے آنے تک یہاں رہنے کا، کھانے پینے کا، ان کی فیس ملا کے کتنا خرچہ ہو گیا ہوگا؟ سر ہمارا تو کم از کم، جی کل بھی آیا تھا، آج دوبارہ آیا، کم از کم ہمارے تقریباً، میرے تو جو لگے ہیں نا وہ 4000 روپے لگ چکے جی۔ کتنی فیس ہے ان کی یہاں پہ؟ سر یہ تو بتا رہے ہیں 1570 روپے اندر۔ یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ سے؟ آپ نے پتہ کیا ہے کہ یہ کمپنی یہاں پہ آپ تھمب لگاتے ہیں، ایجنٹ کی ہے یا کسی کمپنی کی یہ ریفر کرتا ہے؟ سر یہ ہر کمپنی جو ہے نا ریفر کرتی ہے فنگر پرنٹس کے لیے، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے دبئی ہے، ہر جگہ کا جی۔ وہاں پہ آپ کو جاب کی سیکیورٹی ہے کہ آپ اتنی خواری کاٹ کے یہاں جائیں گے اور پھر وہاں پہ جاب مل جائے گی آپ؟ سر دیکھیں، یہاں سے جو پروسیس جو ہے نا وہ ایجنٹ کے تھرو میں ہو رہا ہے، اگر وہ صحیح نکلے تو وہاں پہ بھی صحیح ہمیں ملے گا، اگر وہ خراب نکلے تو پھر ساری میری ضلالت ہی کاٹنی ہے، اور کیا کرنا ہے۔ دن میں یہ کتنے زیادہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، آپ ان کے اماؤنٹ کاؤنٹ کریں تو وہ لاکھوں میں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ اس کا سیٹ اپ جو ہے بڑا کریں اور فیسیلیٹیٹ کریں بندوں کو، یہ ان کی ایک ریکویسٹ ہے، تو بہتر کرنا چاہیے، عوام کو ضلالت سے بچانا چاہیے۔ تو یہ جو وی آئی پی پروٹوکولز ہیں، جو پیسے والی چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے، سب کو ایکول جو ہے وہ ملنے چاہیے، حقوق ملنے چاہیے میرے خیال سے۔ آپ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ظاہری سی بات، اب ادھر آپ 20 لاکھ کی ڈگری کرتے ہیں، آپ اس کو 25,000 نوکری کے لیے تو نہیں نہ کرتے، ہم لوگ باہر جاتے ہیں، ہم لوگ 3 سے 4 لاکھ ارن کرتے ہیں اس ڈگری کا، ادھر وہ تو نہیں مل سکتا، اس لیے ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں بہتر کماؤں، اپنے گھر والوں کو بہتر روزگار دوں، اسی وجہ سے سارے نوجوان جانا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ جو سیٹ اپ قائم کیا گیا ہے عوام کی سہولت کے لیے ہے، کوئی سہولت یہاں نظر آئی آپ کو؟ نہیں، دیکھیں سہولت بالکل بھی نہیں ہے، ادھر میں نے بندے دیکھے ہیں، صبح 5 بجے میں آیا ہوں، اس وقت 200 بندہ تھا، تو میں نے جو فرسٹ آف آل پہلے نمبر پہ جو بندہ تھا نا، ٹاپ آف دا لائن، وہ تقریباً 2 دن پہلے آیا تھا، تو اس وجہ سے یہ بہت گندا سسٹم ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ تو اس کی طرف میں اپنی حکومت پنجاب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بہتر کریں، تاکہ ہمارے پہلی تو بات ہے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو پاکستان میں روزگار ملنا چاہیے، اس کے بعد باہر کی باتیں ہیں، اگر پھر بھی وہ باہر جانا چاہتے ہیں ان کو تو اس کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے۔ اس نظام کو لے کے نہ پاکستان آگے چل سکتا ہے، نہ نوجوان آگے چل سکتے ہیں، اور انہی چیزوں سے، یہ جو چیزیں انہی سے ہمارے نوجوان اور ہماری نسل خراب ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک امیج ہے کہ اسلام آباد میں مختلف اداروں میں اٹیسٹیشن کے لیے، فنگر پرنٹس کے لیے آپ آتے ہیں، یہاں جو سہولیات کی توقع آپ نے کی تھی اس کے برعکس پایا آپ نے شاید؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کسی ایک ادارے میں بھی کہیں نا اس کے برعکس کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں نا، کہیں پہ ایجنٹ پیسے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، بندے پے کر دیتے ہیں، اور کئی جگہ پہ ہماری عوام کا بھی غلطی ہے، وہ کہیں گے پیچھے سے آئیں گے، کہیں گے جی ہمارے سے پیسے لے لو۔ ہمیں عوام کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اداروں کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تب جا کے یہ مل کے کمیونٹی بن کے ہم لوگ اس ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک اکیلا انسان، ہم لوگ کہیں ہماری حکومتیں بری ہیں، حکومتیں بری صحیح، لیکن جب تک حکومت ٹھیک کرے یا عملہ نہ ٹھیک ہو تو وہ حکومت کیا کر سکتی ہے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ یا ہم ہی آ کے ایک بندے کو خود کہیں گے میرے سے رشوت لو، 5,000 لو، مجھے پہلے کا ٹوکن دو، تو پھر
یہ جو فنگر پرنٹس کا سسٹم ہے اس میں کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے یہاں یہ جو سیٹ اپ انہوں نے کرا؟ دیکھیں میں لاہور والے اعتماد آفس میں گیا ہوں، ان کا سیٹ اپ بہت بڑا ہے، سیم ایز اٹ از، جتنی ان کے پاس اماؤنٹ ہے، جتنے ان کے پاس پیسہ ہے، جتنے یہ ٹیکسیز لے رہے ہیں، ان کو یہی سیٹ اپ بڑا کر دینا چاہیے. جہاں پہ 8 کاؤنٹر چل رہے ہیں وہاں پہ 20 کر دینے چاہیے، 30 کر جانے چاہیے. اسی سیٹ اپ کو بڑا کر دینا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے احساس کرنا چاہیے، احساس سب سے بڑی چیز ہے. میں آگے ان کو بتا رہا تھا کہ ابھی ان کو اگر اسی عملے کو کہہ دیں کہ پر پرسن آپ کو 500 دیں گے تو یہی ایک بندہ اندر 500 بندے کو ڈیل کرے گا. اور یہاں پہ یہ 2 بجے کوئی بندہ نہیں نظر آئے گا. ان کو پتہ ہے بھائی 50,000 تنخواہ ملنی ہے اور یہی بندے جانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنے ہی بندوں کو کرتے ہیں. بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس گھر سے یہاں پہ جو ہے وہ 2 راتوں سے یہاں پر آپ سو رہے ہیں یا اتنی خواری کاٹ رہے ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ؟ سر بیسک میں کشمیر سے ہوں، ضلع پونچھ راولا کوٹ سے. تو ادھر آیا تھا فنگر پرنٹ کروانے کے لیے. تو ادھر تقریباً صبح 7 بجے سے آیا تھا. میرا 497 نمبر ہے، ٹھیک ہے. تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بے روزگاری ہے، ظاہری سی بات ہے. یہ سب ہمارے بھائی ہیں جو باہر ملک میں جانا چاہتے ہیں. ادھر جو ایک چپراسی ہے اس سے بھی بندہ عزت سے پیش آتا ہے، اور عام آدمی سے بندہ اس طرح بیہیو کرتا ہے کہ جیسے یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے. یہ آپ ان بندوں سے بھی پوچھ لیں کہ ان کے اندر ریئیکشن کیا ہوتے ہیں. تو بیسک یہی ہے. آپ کو یہاں بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ نہیں، ابھی تو میرا اندر گیا ہی نہیں ہوں. تو یہی عوام بتا رہی ہے کہ ادھر جو ایک بندے نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ جو 500 کا ٹوکن دیا جا رہا ہے، یہی بند اگر 2000 کا کر دیں تو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، بندے کا فنگر پرنٹ ہو جاتا ہے. تو آگے اللہ جانے. یہ لوگ پیسے بھی لے رہے ہیں اندر، ایکسٹرا پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے؟ جی ایکسٹرا پیسے بھی لے رہے ہیں. ایجنٹ ہیں وہ جو ادھر گھومتے ہیں، تقریباً وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 6000 دو تو ہم آپ کا آدھے گھنٹے میں کام کروا دیں گے. آپ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہاں یہ خواری کاٹیں گے، پھر ایجنٹس کے قصے آئے روز آپ سنتے ہیں کہ باہر ایجنٹس کیا کریں گے آپ کے ساتھ، تو آپ پھر بھی باہر جانا چاہتے ہیں؟ کیا کریں سر، مجبوری ہے. ادھر کم سے کم ادھر پاکستان سے تو بہتر ہے. ادھر جا کے تو کم سے کم اپنے گھر کے حالات تو بہتر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر اگر آپ 15,000 کی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو 1000 باتیں سننی پڑیں گی، چاہے کسی ادارے میں چلے جائیں. یہ جو تعلیم بھی حاصل کریں، پھر ادھر آ کے ان کے نخرے بھی اٹھائیں. اس سے تو بندہ بہتر ہے کہ 6-7 لاکھ لگا کے تو باہر چلا جائے. بتائیے گا کس علاقے سے آپ آئے ہیں اور کس مقصد کے لیے یہاں پہ فنگر پرنٹ لگوانے آئے ہیں آپ؟ جی میں بیسیکلی ایبٹ آباد سے ہوں. تو باہر جانے کے لیے، سعودی عرب جانے کے لیے یہاں سے فنگر پرنٹ کے لیے آیا ہوں. تو صبح 5 بجے یہاں پہ پہنچا ہوں. تو اس سے پہلے 270 نمبر لگے ہوئے تھے. تو یہ لوگ اسی طرح لائنوں میں لگے رہتے ہیں. انہیں تو ایسے چاہیے کہ 1-2 دفتر اور ہوں، کم از کم ان لوگوں کو سہولت ہو. اور اسی طرح لیڈیز بھی میں نے یہاں پہ دیکھی، وہ بھی لائنوں میں. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. پاکستان میں چاہیے کہ سہولت، کچھ نہ کچھ سہولت ہو. تو یہ لوگ صبح کے یہاں پہ کوئی کل کے کھڑے ہیں، کوئی رات میں نے دیکھا ہے جب میں آیا ہوں تو گاڑیوں میں سوئے ہوئے تھے. وہ کم از کم رات کوئی 10 بجے کا آیا ہوا ہے، کوئی 11 بجے کا آیا ہوا ہے، رات پوری ادھر ٹھنڈ میں. تو کم از کم یہاں پہ کوئی نہ کوئی سہولت تو ہونی چاہیے. شکریہ. آپ نے آئے روز سنتے ہیں ٹی وی پہ بھی کہ ایجنٹس جو ہیں وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور دھوکہ بھی کرتے ہیں چیزیں، اس کے باوجود آپ باہر جانا چاہتے ہیں؟ جی سعودی عرب میں تو جس نیت سے جا رہا ہوں وہ حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں. تو وہاں پہ بھائی ہے، اس کے پاس کام کے لیے بھی. تو باقی اگر ایجنٹ دھوکہ کر رہے ہیں تو یہ ایک دن ان کے ساتھ بھی ایسے دھوکہ یہاں جو مشکلات آپ کو درپیش آئی ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ ذرا بتائیے گا کہ یہاں یہ جو سینٹر ہے قائم کیا گیا ہے اس میں کیا کیا مسائل آپ کو درپیش ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں، ایک تو ایسے ہونا چاہیے کہ بایو میٹرک سسٹم نمبر ہونا چاہیے تاکہ کوئی یہ دشواری نہ ہو لوگوں کو. جو آئے کم از کم اسے نمبر ترتیب سے. بعض ایسے ہوتا ہے لائن بنی ہوئی ہوتی ہے، ڈائریکٹ بھی بندے اندر بلا لیتے ہیں. تو یہ چیز اچھی نہیں لگی، کیونکہ میرا جب انہوں نے لسٹ پہ لکھا ہے نام تو وہ 160 تھا. تو جب
यहाँ पे पहुँचा हूँ टोकन पे, तो वो 170-75 नंबर आया है, तो वो बीच में कैसे वो, ये चीज़ थोड़ी सी मैंने नोट की। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक्स्ट्रा पैसे लेके बंदों को आगे जाने देते हैं? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ पैसे लेते हुए देखा नहीं है, मैं कैसे कहूँ इस बारे में। मैं मानसेरा से, बेसिकली मानसेरा से हूँ और मानसेरा से आया हूँ कल भी, तो कल से मैं यहाँ पर हूँ। अभी तक जो है नंबर मेरा तकरीबन 365 नंबर है। इन लोगों को चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी है और इतने बड़े लोग आ रहे हैं इधर, तो इनको चाहिए कि प्रॉपर जगह होनी चाहिए इधर, ताकि लोग बैठे और आसानी से जो है अपने सारे मसाइल हल करें। यहाँ दूसरे लोग भी आपने देखे यहाँ पे ख्वार होते हुए, तो आप क्या समझ रहे हैं आगे आपके लिए आसानियाँ होंगी? एजेंट्स भी जो है वो धोखा करते हैं, मसाइल करते हैं, यहाँ मुल्क छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं? सर बेसिकली मेरी जो तालीम है वो एफएसी है ना, तो एफएसी पर इधर कोई भी जॉब नहीं मिलने वाला, तो इस वजह से तंग आकर इधर कोई रोज़गार नहीं है। मतलब हमारे हुक्मरान ऐसे कि वो जो है कोई किसी को रोज़गार नहीं दे सकते, तो इस वजह से हम जो है बाहर जाना पसंद करेंगे। यहाँ आपको कितना खर्चा आपका हो चुका है 2 दिनों के अंदर, और किन किन दुश्वारियों का सामना है? तकरीबन मेरा 10-12 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है, और अभी नहीं पता कि फीस ये कितना लेगा और आगे और भी कितने मुश्किलात होंगे। हालांकि हम सुबह से तकरीबन 6 बजे इधर आए और उधर ये सारा दिन लाइन में लगे हुए जलील हुए, और अभी भी नंबर नहीं आ रहा। वफाकी दारुल-हुकूमत आप आए थे, आपने सोचा होगा कि यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम होगा सारा, उसके बरक्स पाया आपने? हाँ, वफाकी दारुल-हुकूमत तो ऐसे है कि वैसे बनाए, खूबसूरत बनाए, लेकिन जो इधर के मुश्किलात है वो उन्होंने हल नहीं किए। जो आवाम के मसाइल है उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दिया। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दिए, लेकिन आवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दिए बिल्कुल। आपके ख्याल में कि ये अगर इस्लामाबाद के अंदर इदारा है तो इस इदारे को बहुत एफिशिएंट और अच्छा होना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कैपिटल है, इधर से जो है बाहर आवाज़ जाती है, हमारा जो है बाहर चेहरा जाते हैं, तो कम से कम इसको तो जो है सही होनी चाहिए ना। सुबह आए थे 6 बजे और तब से लाइन में लगे खड़े हैं। बस उन्होंने पहले नंबर लिखे हैं हमारे, और अभी हम ये नंबर वाइज जो इन्होंने लगाए हुए हैं हम सबको, तो जैसे जैसे नंबर जा रहे हैं तो लोग यानी कि कम हो रहे हैं, उनका नंबर लग रहा है। यानी कि मैं आया हूँ कल सुबह से इधर और अभी तक इधर, लेकिन इधर कल नहीं आया था। कल मैं था उधर अपनी एजेंसी में, लेकिन अभी मैं आया हूँ सुबह 6 बजे इधर। तो 6 बजे इन्होंने फिर नंबरिंग की है पहले, और फिर मेरा नाम इन्होंने लिखा है इधर। फिर अभी खड़े हैं 2 बजे के बाद हमारा नंबर लग जाएगा। सुनने में आया है कि ये एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहे हैं और लोगों से बदतमीजी भी कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो अभी इस बारे में कोई कंफर्म नहीं है जी, इस बारे में मुझे नहीं पता जी, क्योंकि मैं तो यहाँ का क्या ख्याल है कि आप यहाँ पे आए हैं, एक सेंटर है यहाँ, कौन सी बेहतरी लाने की किन चीज़ों की ज़रूरत है कि आवाम को समझ? मैं सर इसके बारे में क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के इलाका मैं तो रिहायशी हूँ नहीं, मैं तो हूँ मियाँ वाली कह रिहायशी। ये जो इस इलाके के लोग हैं ना, उनसे आप ये पूछ सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे आए हैं आप फिंगरप्रिंट लगवाने, कितने पैसे इनको दिए हैं या देने हैं आपने? नहीं, अभी तक देने हैं इनको पैसे। आज सुबह 6 बजे मैं भी आया था, अभी तक इधर ही हैं, कह रहे हैं 3-4 बजे तक काम हो जाएगा मुकम्मल। आप कहाँ जा रहे हैं और किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं? मैं सऊदीया जा रहा हूँ तंदूर वाले काम पे। किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं? हाँ, एजेंट के थ्रू जा रहा हूँ। तो यहाँ लोगों से सुना है कि ये लोग पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, ख्वारी भी काट रहे हैं, लोग 3-3 दिन से यहाँ पे पड़े हैं। आप कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ पे मौजूद हैं? मैं तो 4-5 दिन मुझे इधर हो गए हैं, तो पहले जुम्मा हफ्ता इतवार आ गया था, उस दिन का मैं आया हूँ। तो टोकन नहीं लगता, बहुत जलील होता है बंदा। टोकन लगाने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि टोकन लगाया जाए? बस जो पहले आते हैं उनका लगा लिया, बस क्या किया जाए। या जो पैसे ज्यादा देते हैं उनका लगा देते हैं, ऐसा भी है? ऐसा कोई ना कोई होगा तो फिर भी है, अब मैं तो कोई समझ नहीं इनकी आ रही। आप मुतमईन भी दिखाई देते हैं, ऊपर से कह रहे हैं 4 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था। सर अब क्या कहें किसी को, अब जिसकी बात करनी है उसने कहना पता नहीं क्यों कह रहा है क्यों नहीं कह रहा, बस जैसा चल रहा है सही चल रहा है पाकिस्तान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से
वफाकी दारुल इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक की घर से आने वाले ये नौजवान यहाँ परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसका अमला ना सिर्फ इनकी हद तक इज्जत कर रहा है बल्कि यहाँ पर सहूलियात भी नाकाफ़ी हैं, जो के लिए इनके लिए इंतहाई परेशान कुन है, जिसके मदावे के लिए और जिसकी हल के लिए ये हुकूमत वक्त से जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।